کئی ایک صحابہ سے اس بات کی صراحت آئی ہوئی ہے کہ رائے پر عمل کرنا، عقل پر عمل کرنا، کتاب و سنت کے خلاف اپنی یا کسی غیر کی بات ماننا سراسر حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشہور روایت ہے، فرماتے اتہم الرائے فی الدین، اتہم الرائے، اپنی رائے پر تہمت لگاؤ، یا کسی شخص کی بھی رائے ہو، وہ دین کے معاملے میں رائے دیتا ہو، اس رائے پر غلط ہونے کی تہمت لگاؤ، کتنی ہی صحیح نظر آئے اس کو غلط مانو کہ یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کہتے فلقد رأیتنی یوم ابی جندل، میں نے حدیبیہ کے دن، جس دن صلح ہو رہی تھی، ابو جندل مکہ سے آئے اور صحابہ کرام چاہتے تھے کہ وہ ہماری طرف آ جائے، لیکن مکہ والے حدیبیہ کے معاہدے کی وجہ سے ان کو واپس لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن میں بہت زیادہ غصے میں تھا، اپنی رائے پر عمل کرنا چاہتا تھا، کتاب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے من محمد رسول اللہ لکھوایا، اور مشرکین کے نمائندے نے کہا کہ نہیں، من محمد ابن عبداللہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو کہا بسمک اللہم لکھو، کیونکہ ہمارا اختلاف تو انہی چیزوں میں ہے، ہم اگر آپ کو رسول مانتے تو اختلاف کیوں ہوتا اور یہ صلح کیوں ہوتی؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے کے بعد حضرت علی سے کہا کہ کاٹ دو رسول اللہ کے لفظ کو۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا، اللہ کے رسول کا نام لکھ گیا ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، میں کاٹتا ہوں ہاتھ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارا گرم ہو رہا تھا، آپ نے کہا رسول اللہ السنا علی الحق ولیسوا علی الباطل، کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تو پھر ہم اتنا دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں، اتنا کمزور کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ترانی رضیت وقد تعبا، تم دیکھتے ہو کہ میں راضی ہو گیا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ حضرت عمر غصے کے مارے ادھر سے ادھر، کبھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، کبھی کسی اور کے پاس جاتے۔ بعد میں جب وقت آیا اور جب انہیں سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں لوگوں اتہم الرأی فی الدین، میں اس دن اپنی رائے کو لے کر پھر رہا تھا، میں سمجھتا تھا کہ میری بات صحیح ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ نعوذ باللہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ عمر غلط تھا، اللہ کے نبی صحیح تھے، وہ فیصلہ صحیح۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا ہم تمام مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس دنیا میں جہاں انسان صحیح راستہ پتہ لگانے کے لیے پوری عمر گزار دیتا ہے، یا کبھی راستے سے بھٹک جائے تو صحیح راستے پر آنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے اور شاید نہیں مل پاتا، اور اس آج کے پرفتن دور میں جہاں طرح طرح کے خواہشات نفس، شبہات، شہوات، فتنے اور ایسی بہت ساری چیزیں
جو لغویات ہیں انسان کو دنیا میں اپنے آپ کی طرف کھینچنے والی، دنیا کی طرف کھینچنے والی چیزیں اور آخرت سے غافل کر دینے والے فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ایسے ماحول میں کوئی انسان توحید پر قائم رہے، سنت نبوی پر قائم رہے، طریق صحابہ پر قائم رہے تو حقیقت میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ صراط مستقیم ہے جس کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ جنات ہوں، تمام کے لیے رب العالمین نے ایک رسالت کو نازل کیا، ایک قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم کی تفسیر حدیث نبوی کی شکل میں نازل کی، اور ایک ہی نبی کو بھیجا ساری کائنات کے لیے تاکہ سارے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو اور سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق عمل پیرا ہو کر حق و باطل کی تمیز کرتے ہوئے آخرت کا سفر طے کر سکیں۔ اس دنیا میں جب اپنے نبی سے پہلے، پیارے نبی سے پہلے جو بھی نبی آتے تھے، ان نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ نبی آئے، انسانوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو اور آ کر کے وہ لوگوں کے درمیان رب العالمین کا پیغام سنائے، اور اس پیغام کو سن کر کے اور اس شخص کے، اس نبی کے عمل کو دیکھ کر کے لوگ عمل کریں اور ایمان لائیں۔ یہ نذیر ہو تاکہ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی رب العالمین جو پیغام دے رہا ہے، جو حکم بھیج رہا ہے، جو رسالت بھیج رہا ہے اور جو احکامات نازل کر رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ زمین والوں کے لائق نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی آسمان والوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ شبہ زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کر کے لوگوں کو عمل کر کے دکھلایا اور بتلایا کہ دیکھو جو اللہ کا حکم ہے وہ ایسے ہے۔ لیکن ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ آخری تھی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی اور شریعت آنے والی نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی اس نبوت کو اور آپ کی رسالت کو، آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک ایسا کارنامہ اس امت میں اللہ رب العالمین نے انجام دیا جو تمام امتیں، آپ سے پہلے کی تمام امتیں جس سے خالی ہیں یا ناقص ہیں، اور وہ کارنامہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا۔ صحابہ اکرام کی جماعت کو اللہ نے چنا اور انہیں تیار کیا، صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا۔ قوم اختارہم اللہ، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ جماعت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا، اختیار کیا لصحبت نبیہ، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے اس قوم کو، اس جماعت کو، صحابہ کی جماعت کو چنا، اور وہ اقامت دین ہی، اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے جو رسالت آخری رسالت اس دنیا میں نازل کرنی تھی اور اسے عملی طور پر جس طریقے سے دیکھنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کا اختیار کیا جو قوم اس رسالت کو اپنائے، اس پر ایمان لائے، اور لانے کے بعد اس کو قائم کر کے دکھلائے، اسے دنیا میں نافذ کر کے دکھلائے، اور دنیا والوں کو اور بعد کی آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہم اکیلے وہ نہیں ہیں جنہیں اس قرآن سے اور حدیث سے یا احکام شریعت سے مخاطب کیا گیا ہے، یا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم عمل کر سکیں، بلکہ ہمارے جیسے ہی ہم میں سے ایک انسان نبی کو اللہ نے بھیجا، اور نبی کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت بھیجی، اور اس جماعت کو اللہ کے نبی کے ساتھ اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا، تیار کیا، توفیق دی، مدد دی، اور اس جماعت نے ایمان لا کر کے دکھلایا۔ صحابہ اکرام کی جماعت رہتی دنیا تک کی تمام امت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین اگر ایمان لے آئیں ویسے ہی جیسے تم ایمان لائے ہو،
ان تمام چیزوں پر جن پر تم ایمان لائے ہو۔ صحابہ اکرام کو خطاب کیا گیا کہ اے صحابہ، اگر تمہاری طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، تو ہدایت پا گئے، تو ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یعنی صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ایمان لانا، صحابہ اکرام کے ایمان جیسا ایمان لانا تمام امت کا فرض ہے، اور ساری امت پہ فرض ہے، ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان پر پیش کرے، چیک کرے کہ کیا میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا طور طریقہ، میرا عمل اور میری زندگی کیا صحابہ کے عمل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان سے مختلف ہو، ہم کسی اور طریقے سے ایمان رکھیں اور صحابہ کسی اور طریقے سے ایمان لائیں، ہمارا انداز اور عمل الگ ہو اور صحابہ کا عمل الگ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ ہم صحابہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر کوئی انسان رسول سے مخالفت کرے گا، رسول کے راستے کو چھوڑے گا، اور اس بعد اس کے اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، قرآن آ چکا، حدیث نبوی آ چکی، حدیث کی تفسیر آ چکی، قرآن کی عملی تصویر آ چکی، اس پر عمل کر کے دکھلا دیا گیا، اس کی تفسیر کر دی گئی، اس کا مفہوم بتلا دیا گیا، اس ساری ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اگر کوئی انسان رسول کی مخالفت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، تو کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی کے راستے پر چھوڑ دیں گے، ہم اسے اسی کی بے راہ روی پر چھوڑ دیں گے، اور جس راستے کو اس نے اپنایا ہے ہم اسے اسی میں ملوث کر دیں گے، اسی میں رہنے دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلنا یہ اسلام میں معیار ہے ایمان کا، صحابہ اکرام کا ایمان معیار ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آخر صحابہ اکرام کا ایمان معیار کیوں ہے؟ کیوں ہے صحابہ اکرام کا ایمان معیار؟ وہ ہمارے لیے مثال کیوں ہیں، نمونہ کیوں ہیں؟ کیونکہ صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانوا ابر هذه الامه قلوبا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے تھے، ان کے دل پاک صاف تھے، ان کے دلوں میں شہوات نہیں تھی، شبہات نہیں تھے، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے نہیں تھے۔ کانوا ابر هذه الامه قلوبا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور سب سے زیادہ عمیق اور گہرا علم ان کے پاس تھا۔ وَأَحْسَنَهَا أَخْلَاقًا، سب سے زیادہ اچھے اخلاق ان کے تھے، سب سے اچھے اخلاق ان کے تھے، سب سے گہرا علم ان کے پاس تھا۔ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، انہی کی زبان، اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی نے ان کو قرآن سنایا، انہوں نے قرآن کو سمجھا۔ اسی لیے صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ صحابہ نے جب قرآن کو سمجھا تو سن کر کے صرف ہماری طرح سن کر کے دماغوں میں رکھ کے نہیں چلے گئے، بلکہ صحابہ کرام نے اس کا علم حاصل کیا، اس کو یاد کیا، اس کے بعد اس پر عمل کر کے دکھلایا، اور اگر کہیں سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو فوراً جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعہ کیا، پتہ کیا کہ اللہ کے رسول قرآن کی آیت تو ایسے کہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر پائیں گے، لہٰذا مشہور روایت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ایمان بھی لائے اور ظالم نہیں ہوئے، تو ایسے لوگوں کو ہی قیامت کے دن امن ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، خصوصی طور پر قیامت میں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے، کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہمیں اس آیت کو پڑھ کے کوئی فکر لاحق ہوتی ہے؟
جبکہ ہمیں اس کی تفسیر تو پتہ نہیں، لیکن ترجمہ تو مفہوم پتہ چل جاتا ہے عام طور پہ ترجمہ قرآن ہی سے، کہ جن لوگوں نے ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو انہی کو ہدایت ملے گی، وہی امن والے ہوں گے، قیامت میں بھی امن ان کو مکمل انہی کو ملے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد فکر لاحق ہوتی ہے، کیونکہ اس آیت کے مطابق ظاہری طور پہ آیت کا ظاہری مفہوم یہ کہتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، اسی کو امن ملے گا، اسی کو ہدایت ملے گی، ورنہ وہ معمول نہیں ہے، وہ معمول نہیں، اس کو امن نہیں ملے گا۔ یعنی وہ خوف میں رہے، وہ ڈر میں رہے کہ پتہ نہیں اس ظلم کے نتیجے میں اسے کیا خوف مل جائے، کیا سزا مل جائے، کیا مصیبت دنیا میں آ جائے اور آخرت میں بھی اس کو خوف ملے گا اور مصیبت آئے گی۔ بظاہر یہ آیت ہر طرح کے ظلم کے متعلق بات کر رہی ہے، اور ہر مومن ابتدائی طور پر اس آیت کو پڑھتے ہی ڈر جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس آیت کو پڑھ کر کے خوفزدہ ہو گئے اور دوڑے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرتا؟ کیونکہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور ظلم نہ کریں، تو ظلم نفس بھی ہوتا ہے اور ظلم الغیر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ڈر گئے کہ ہم میں سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کچھ گناہ ہوتے رہتے ہیں، بھول چوک ہوتی رہتی ہے، اور یہ غلطیاں یہ ظلم نفس ہیں، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ کیونکہ اگر ہم کوئی گناہ کریں اور ظاہر ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سزا بھگتنی پڑے، تو گویا ہم نے اپنے آپ پر ظلم خود کیا، اس سزا کے مستحق بنے تو خود اپنے آپ پر ہم نے ظلم کیا۔ تو صحابہ کرام کو فکر لاحق ہوئی اور آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا، تو آپ نے کہا نہیں، اس آیت میں ظلم سے مراد ظلم نفس نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد شرک اکبر ہے۔ جیسا کہ نبی عبد صالح لقمان علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک نہ کرو کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک ظلم ہے، اسی ظلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں کہ جو لوگ ایمان لائیں اور ظلم نہ کریں، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ شرک نہ کریں، توحید کے ساتھ ساتھ شرک نہ کریں، تو ان لوگوں کو امن ملے گا اور ہدایت ملے گی۔ تو صحابہ کرام کو پھر جا کے سکون ہوا۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں صحابہ کرام نے بار بار اللہ کے نبی سے مراجعہ کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے ایسا فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا اور ہم ایسے کر رہے ہیں، کیا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیتے تھے تو اس کو سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے اور اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ اسی لیے مشہور واقعہ ہے مشہور تابعی ابو عبد الرحمن السلمی کا، جن کے والد صحابی تھے، صحابی کے بیٹے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں، ان سے مشہور روایت ہے، زیادہ تر طرق ضعیف ہیں لیکن مجموعی طریق سے ایک مشہور تاریخی روایت کے طور پہ علماء اس کو بیان کرتے ہیں، جبکہ معنی اس کا صحیح ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق فرماتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی کہ حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، ہم سے حدیث بیان کی یا واقعہ بیان کیا ان صحابہ نے جو ہمیں قرآن سکھلاتے تھے، کا عثمان بن عفان و عبداللہ بن مسعود، اور بعض روایتوں میں ابی بن کعب اور زید بن ثابت وغیرہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے، ان صحابہ نے ہم سے بتلایا، تابعین سے، کہ انہم کانوا یاخذون من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے، 5 اور 5 10 آیتیں سیکھتے تھے، اس کے بعد ان 10 آیتوں کو چھوڑ کر اس وقت تک دوسری آیتیں نہیں لیتے جب تک کہ ان آیتوں کو ٹھیک سے سمجھ نہ لیں، ان کا علم حاصل نہ کر لیں، انہیں یاد نہ کر لیں، پھر اس کے بعد ان پر عمل نہ کر لیں۔ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ مَعًا، فرماتے کہ ہم نے قرآن بھی سیکھا، علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا ساتھ ساتھ۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام بہت سارے اعمال کرتے تھے اور فرماتے تھے كُنَّا نَفْعَلْ كَذَا وَكَانَ الْقُرْآنُ يَنزِلُ، اور كُنَّا نَفْعَلْ كَذَا عَلَى عَهْدِ رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو چنا اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر صحابہ کا قرآن کو یا حدیث کو سننا اور سمجھنا اور سمجھنے کے بعد عمل کرنا غلط ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں،
یا اصل شریعت کے خلاف ہے اور صحابہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تب تو دین پورے طور پہ قائم نہیں نہ ہوا، تب تو دین ٹھیک سے نہ سمجھا گیا نہ اس پہ عمل ہوا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو دین اتارا ہے وہ اسی لیے اتارا تاکہ اس پر عمل ہو، تاکہ اس پر لوگ ایمان لا کر کے اس کو عملی طریقے سے دکھلائیں اور دیکھیں، تاکہ امت میں ہدایت قائم ہو۔ تو پھر اگر صحابہ اکرام کی سمجھ غلط ہو، صحابہ اکرام کا مجموعی طور پہ عمل غلط ہو، تو پھر نہ دین کو سمجھا گیا نہ دین پہ عمل ہوا، تو اور نعوذ باللہ من ذالک پھر تو اللہ رب العالمین کا مشن ہی ناکام ہو گیا، پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ کی محنت ہی رائے گاہ چلی گئی۔ لہٰذا یہ مفہوم غلط نکلے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو اتارا تھا اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے جس طریقے سے اس نے چاہا تھا من وعن ویسے ہی اس پر عمل ہوا، وہ دین قائم ہوا اور قیامت تک اسی طریقے سے برقرار رہے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، کہ میری اس امت کی ایک جماعت مسلسل شروع سے آج سے لے کر کے قیامت تک مسلسل حق پہ قائم رہے گی، کبھی بھی ان کو ان کے مخالفین نہ تو نقصان پہنچا سکیں گے، نہ بے سہارا اور نہ مراد چھوڑ دیں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کے مخالفین، کہ ان کے ساتھ مخالفت کر کے نقصان کر کے انہیں حق سے ہٹا دیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ چند لوگ ہی ہوں گے مگر ہمیشہ حق پہ قائم رہیں گے، حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، بعض روایتوں میں ظاہرین علی الحق، حق پر غالب رہیں گے، دنیا کے سامنے حق کو علی الاعلان بیان کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے، کوئی بھی مخالف ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور وہ قیامت کی صبح تک اس حق پر قائم رہیں گے، کہ گویا جو حق آیا تھا وہ صرف اسی زمانے تک محدود نہیں ہے بلکہ ان سے منتقل ہوتا ہوا قیامت تک برقرار رہے گا۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا طریقہ اور اس پر چلنے والے لوگوں کی علامت، اور یہ ہے ان پر چلنے والے لوگوں کی پہچان، کہ صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلنے والے ہمیشہ حق پہ قائم رہیں گے۔ صحابہ اکرام کا ایمان ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ صحابہ اکرام قرآن و سنت پر ڈائریکٹ عمل کرتے تھے، کسی انسان کی رائے پر عمل نہیں کرتے تھے، کسی شخص کو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کہ اپنے میں سے کسی شخص کو ایک امام بنا لیا ہوتا، یا اس شخص کی رائے پر یا خود کی رائے پر عمل کرنے والے ہوتے، ایسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ اکرام میں کئی ایک صحابہ سے اس بات کی صراحت آئی ہوئی ہے کہ رائے پر عمل کرنا، عقل پر عمل کرنا، کتاب و سنت کے خلاف اپنی یا کسی غیر کی بات ماننا سراسر حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشہور روایت ہے، فرماتے اتہم الرائے فی الدین، اتہم الرائے، اپنی رائے پر تہمت لگاؤ، یا کسی شخص کی بھی رائے ہو، وہ دین کے معاملے میں رائے دیتا ہو، اس رائے پر غلط ہونے کی تہمت لگاؤ، کتنی ہی صحیح نظر آئے اس کو غلط مانو کہ یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کہتے فلقد رأیتنی یوم ابی جندل، میں نے حدیبیہ کے دن، جس دن صلح ہو رہی تھی، ابو جندل مکہ سے آئے اور صحابہ اکرام چاہتے تھے کہ وہ ہماری طرف آ جائے، لیکن مکہ والے حدیبیہ کے معاہدے کی وجہ سے ان کو واپس لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن میں بہت زیادہ غصے میں تھا، اپنی رائے پر عمل کرنا چاہتا تھا، کتاب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے من محمد رسول اللہ لکھوایا، اور مشرکین کے نمائندے نے کہا کہ نہیں، من محمد ابن عبداللہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو کہا بسمک اللہم لکھو، کیونکہ ہمارا اختلاف تو انہی چیزوں میں ہے، ہم اگر آپ کو رسول مانتے تو اختلاف کیوں ہوتا اور یہ صلح کیوں ہوتی؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے کے بعد حضرت علی سے کہا کہ کاٹ دو رسول اللہ کے لفظ کو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا، اللہ کے رسول کا نام لکھ گیا ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، میں کاٹتا ہوں ہاتھ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارا گرم ہو رہا تھا، آپ نے کہا رسول اللہ السنا علی الحق ولیسوا علی الباطل، کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تو پھر ہم اتنا دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں، اتنا کمزور کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ترانی رضیت وقد تعبا، تم دیکھتے ہو کہ میں راضی ہو گیا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ حضرت عمر غصے کے مارے ادھر سے ادھر، کبھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، کبھی کسی اور کے پاس جاتے۔
بعد میں جب وقت آیا اور جب انہیں سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں لوگوں اتہموا الرأی فی الدین، میں اس دن اپنی رائے کو لے کر پھر رہا تھا، میں سمجھتا تھا کہ میری بات صحیح ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ نعوذ باللہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ عمر غلط تھا، اللہ کے نبی صحیح تھے، وہ فیصلہ صحیح تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جس میں آپ سے قرآن کی کسی آیت وفاقیتاً و ابا، بعض روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ عبسہ و تولیٰ میں ایک لفظ ہے وفاقیتاً و ابا، کہ اللہ تعالیٰ نے فاقہ پیدا کیا، پھل فروٹ پیدا کیے، وہ ابا اور گھاس پھوس جسے جانور کھاتے ہیں اس کو پیدا کیا۔ اس لفظ کا معنی، اس کی حقیقت حضرت ابوبکر کے سامنے واضح نہیں تھی۔ یہ مشہور ہے روایت، حالانکہ سند کے اعتبار سے یہ ٹکڑا حضرت ابوبکر کے متعلق ثابت نہیں ہے، لیکن روایت مشہور ہے۔ لیکن بعد میں جو قول انہوں نے کہا اس کے سننے کے بعد، وہ روایت من جملہ روایات کے اعتبار سے صحیح ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا اس کی تفسیر کے بارے میں، تو آپ نے کہا، ان کے سامنے یہ آیت کا مفہوم واضح نہیں تھا، تو کہتے ہیں ایو ارض تقلنی و ایو سماء تذلنی ان انا قلت فی کتاب اللہ بما لا اعلم، مجھے کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اگر میں کتاب اللہ میں اپنی رائے زنی کرنے لگ جاؤں، اپنی رائے سے بات کرنے لگوں کتاب اللہ کے بارے میں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من ظاہرہ، اگر دین میں رائے کا دخل ہوتا تو پھر موزے کا نیچے والا حصہ جو زمین سے لگتا ہے وہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کا مسح کیا جائے بجائے اس کے کہ پیر کے اوپری حصے کا مسح کیا جائے۔ لیکن وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، لیکن میں نے دیکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے موزوں کے اوپری حصے پہ مسح کرتے تھے۔ عقل تو کہتی جہاں سے گندا ہوتا ہے، زمین کی گرد و غبار لگتی ہے، اس پہ پانی سے مسح کیا جائے، لیکن یہاں عقل کا دخل نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کا یہ منہج تھا، یہ طریقہ تھا کہ وہ نہ اپنی عقل چلاتے تھے اور نہ کسی دوسرے کی عقل کو چلاتے تھے، بلکہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ آمنا و صدقنا، السمع والطاعہ، سن لیا اطاعت کریں گے۔ اس کے متعلق میں ایک واقعہ بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا ایمان اور ان کا طریقہ، ان کا جذبہ دیکھیے اور خود کو تولیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور واقعہ بدر کا، جنگ بدر سے پہلے ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرتے ہوئے جب اللہ کے نبی صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر مدینہ سے نکلے تو نکلنے کے بعد ایک مقام وادی ظفار پہنچے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ ابو سفیان بڑے ہی چالاک انسان تھے۔ انہوں نے اپنی جاسوسی کے نظام کے تحت جاسوس کو بھیج کے جب انہیں خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنا راستہ بدل کر کے سمندر کے کنارے، بحر احمر کے کنارے انہوں نے اپنا قافلہ لوٹا کر کے اس کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ مسلمان جس راستے پر اس قافلے کا پیچھا کر رہے تھے وہاں سے وہ قافلہ غائب ہو گیا اور پیچھے 20-25 کلومیٹر پیچھے جا کر کے یعنی سمندر کے کنارے، وہاں سے کنارے کنارے مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اور ایک گھڑ سوار کو بھیجا کہ مکہ والوں سے کہا کہ آؤ، محمد اور ان کے ساتھی تمہارا مال لوٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا آ کر کے بچاؤ۔ مکہ والے ادھر سے پہنچ گئے۔ وادی ظفار میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش والوں کا لشکر آ چکا ہے، اب واپس جانے کے حالات نہیں ہیں۔ آپ نے کہا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا کیا جائے؟ ہم تو آئے تھے قافلے کے پیچھے، اب تو لشکر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا کریں؟ واپس مدینہ جائیں یا مقابلہ کریں؟ آپ نے کہا کہ اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ چلیے، جو آپ کو کرنا ہے کیجیے، آپ کچھ نہیں کہتے۔ عمر پھر آپ کہتے ہیں کہ اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں، آپ پھر بھی نہیں ان کی بات کو سنتے، پھر فرماتے ہیں اشیروا علی ایھا الناس۔ اس طریقے سے بار بار جب آپ نے کہا تو سعد بن معاذ، بعض روایتوں میں سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لکأنک تریدنا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ ہم انصار صحابہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ تو سارے کے سارے مہاجرین ہیں،
جو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا اجل، بالکل۔ سعد بن معاذ فرماتے یا رسول اللہ انا قد آمنا بک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، وصدقناک، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، وشہدنا ان ما جئت بہ الحق، اور اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ جو کچھ آپ لائے ہو وہ حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا وآتیناک عہودنا ومواثیقنا، ہم آپ پر کو اپنا عہد و پیمان دے چکے ہیں، آپ کی ہجرت سے پہلے ہی ہم عہد و پیمان دے چکے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کی قسم اگر آپ حکم دیں تو اب خود کو اور اپنے گھوڑوں کو اس سمندر میں ڈال دیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ حکم دیں تو برق الغماد جو آخری شہر ہے وہاں تک اپنے اونٹوں کو لے جائیں، چاہے ہمارے اونٹوں کے کلیجے پھٹ جائیں، اور ہم میں سے کسی ایک شخص کو بھی آپ پیچھے نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی، آپ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہیں پائیں گے جس بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، فلسطین میں داخل ہونے کے لیے کہا تو بنی اسرائیل نے کہا جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں، جب جنگ جیت جاؤ گے تب جا کے ہم داخل ہوں گے شہر میں۔ فرمایا ہم آپ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول اذهب انت وربك فقاتلا، اے اللہ کے نبی چلیے آپ اور آپ کا رب جا کر کے جنگ کیجئے، انا معکما مقاتلون، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ سنا فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا چلیے اعلیٰ برکت اللہ۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی تصدیق کی، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اللہ کے نبی کے حق ہونے اور آپ کی شریعت کے حق ہونے کا اقرار کیا، اس بات کی گواہی دی۔ ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے گواہی دیں، ایمان لائیں، تصدیق کریں، اور اپنے آپ کو دین کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، جنہوں نے اپنے مال کو قربان کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو اس مشکل وقت میں سہارا دیا، اور اتنے بڑے ایمان والی قوم کے متعلق آج آ کر کوئی انسان یہ کہے کہ نعوذ باللہ ان صحابہ کا ایمان مشکوک ہے، یا وہ صحابہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، یا ان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، ان کو غیر فقیہ قرار دے، ان کو دین کے متعلق ان کی خدمات پر حرف اٹھائے۔ حقیقت میں ایسا شخص ظالم ہے، وہ لوگ ظالم ہیں جو صحابہ کرام پر کلام کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ نہ صرف وہ خود پر ظلم کرنے والے ہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دے دیا ہے صحابہ کرام کو۔ بلکہ اسی جنگ بدر کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ اے نبی سن لو، میں نے اہل بدر کو سب کو معاف کر دیا، آج کے بعد چاہے کچھ بھی کر لیں انہیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے جب جاسوسی کر دی تھی اور اللہ کے نبی کا راز مکہ والوں کو پہنچا دیا تھا، اور جب ان کا راز کھلا اور ان کے متعلق فیصلہ ہوا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عمر چھوڑ دو، یہ بدری صحابی ہے، اس نے بدر میں حصہ لیا ہے، لہٰذا اور بدری صحابہ کو اللہ رب العالمین نے مغفرت کا تمغہ دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی صحابہ کرام کے ایمان کی طرح بنائے، ہماری تصدیق اور ہمارا جذبہ بھی صحابہ کرام کے جذبے کے مطابق بنائے۔ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں صحابہ کے منہج پر چلیں، صحابہ کے طریقے پہ چلیں، اللہ کے نبی کی سنت پر چلیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔